السلام علیکم دوستوں۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سینے سے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس رات میں اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، لیکن لہٰذا نفل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور محسوس طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شوروں اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف و صالحین نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے۔